من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ چاروں سمت ظلم و ستم کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا سے شکایت ہے، رعایا کو اپنے بادشاہ اور حاکم سے شکایت ہے، غلام اور نوکر کو اپنے آقا اور مالک سے شکایت ہے، مالک کو اپنے غلام اور نوکر سے شکایت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے اور والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے۔ خاص طریقے پر والدین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، والدین کے حقوق کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے تقریباً 2 سال تک دودھ پلایا۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے بچے کی پریشانی کو، بچے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر، اپنی پریشانی سمجھ کر اسے برداشت کیا۔ والدین کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ والدین کا کیا حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کو خوش رکھتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین کے حکموں کو مانتا ہے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچاتا، والدین کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص
والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو اذیتیں پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ حاضرین گرامی، والدین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کے اندر اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جس آیت کے اندر اپنا حق ذکر فرمایا، اپنے حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بھی اجاگر کیا اور والدین کے حق کو بھی ذکر فرمایا۔ آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ والدین کا حق کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پروردگار کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حق کو ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہیں اپنے حق کو ذکر فرمانے کے بعد اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی جوڑا اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ آئیے اور ہم قرآن کریم کے صفحات پلٹتے ہیں تو قرآن پھر واضح انداز میں کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں، پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرو، اس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں ہمیشہ خوش رکھو۔ دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا اور شرک کو حرام قرار دیا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ جرم ہے، حرام ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، والدین کی گستاخی کرنا، اور اسی طرح والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ حاضرین گرامی، والدین کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم سے اور پوچھتے ہیں کہ اور واضح انداز میں والدین کے حقوق بیان کرو، اور قرآن کریم کے صفحات کو جب ہم اور پلٹتے ہیں تو قرآن پھر چیخ کر کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है तुम्हारे लिए कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करते रहो, हुस्ने सुलूक करते रहो अपने वालिदैन के साथ। और आगे फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक उनमें से बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहो और उनको न झिड़को, डांट डपर कर उनसे बात मत करो। और जब उनमें से दोनों या कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके सामने अपने आजिज़ी और इनकिसारी के बाजू फैला दो और रब से ये दुआ करो कि ऐ परवरदिगार हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, इन पर रहमतों की बरसात नाजिल फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पाला और मेरा ख्याल रखा, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा। ये कुरान कहता है। कुरान करीम की इस आयत से पता चलता है कि वालिदैन का कितना बड़ा मकाम है। कुरान ने जहाँ ये कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वहीं ये भी कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो, वालिदैन को तकलीफ मत दो, उन्हें उफ भी मत कहो। कुरान कहता है इसलिए कि उफ कहना भी ये हल्के दर्जे की गुस्ताखी है, और जब वालिदैन के हक में हल्के दर्जे की गुस्ताखी जायज़ नहीं तो बड़ी गुस्ताखी भी हराम है। आइए और कुरान करीम से पूछते हैं, तो कुरान करीम इसी आयत के अंदर आगे कहता है कि वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छे से पेश आओ। बुढ़ापे की उम्र में आम तौर पर इंसान के ज़हन के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। हो सकता है कि वालिदैन की किसी बात पर औलाद को गुस्सा आए, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ताकीद की है औलाद को कि उनके गुस्से को बर्दाश्त करते रहना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना और उन्हें डांट डपट भी मत करना। आगे और कुरान कहता है इसी आयत के अंदर कि जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के बाजू को फैला देना और उनकी हर तरह से हिफाजत करना। मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह और इसकी तफसीर करते हुए कहा है कि जिस तरह चिड़िया अपने चूज़ों को अपने परों से ढांक लेती है और हर मुसीबत और परेशानी से अपने चूज़ों की हिफाजत करती है, इसीलिए औलाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म दिया है कि जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं और तुम जवान रहो तो अपने वालिदैन के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के बाजू को फैला दो और उनकी हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख से उनकी हिफाजत करो। और जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो अपने रब से वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करते रहना और कहना कि ऐ परवरदिगार हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जैसा कि इन्होंने बचपन की उम्र में मुझे पाला और मोहब्बत के साथ पाला। हाज़रीन गिरामी, वालिदैन के मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा, कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए ये फैसला कर दिया है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करो, इसलिए कि तुम्हारी माँ ने
مشقت اٹھا کر تمہارے حمل کو برداشت کیا اور مشقت ہی اٹھا کر تمہیں جنا، اور دودھ پلانے تک تقریباً 30 ماہ لگ گئے۔ اس مشقت کو تمہارے والدین نے برداشت کیا۔ حاضرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جن کا نام معاویہ بن سلمی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جہاد میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، ہاں ہماری والدہ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ والدہ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت معاویہ بن سلمی پھر دوسری طرف سے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا تاکہ آپ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت دے دیتے، اور تاکہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا جہاد کر کے۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو، اور یاد رکھو اے معاویہ، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے، اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ماں کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الرئیس بو علی ابن سینا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں، اور تینوں مرتبہ آپ نے کہا کہ جاؤ والدہ کی خدمت کرو۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے شیخ الرئیس بو علی ابن سینا نے کہ ماں ابتدائی مراحل میں اولاد کے لیے 3 بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماں بچے کو 9 یا 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 اور 2.5 کلو کے وزن کو برداشت کرتے ہوئے اسے لیے پھرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیٹ میں اگر چھوٹی سی پتھری ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن کرانا پڑتا ہے، لیکن ماں اسے برداشت کرتی ہے بچے کی مشقت کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تو شیخ الرئیس بو علی ابن سینا لکھتے ہیں کہ دوسری تکلیف ماں اس وقت برداشت کرتی ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ماں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ اور تیسری تکلیف ماں اس وقت برداشت کرتی ہے جب بچے کو دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کے تمام رگ و ریشے سے خون ماں کی پستان میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر وہ دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ گویا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنا خون پلاتی ہے اور اسے وہ برداشت کرتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ یہ ہے والدین کا مقام کہ آپ علیہ السلام نے انہیں جہاد کرنے سے منع کیا اور کہا کہ والدہ کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ حاضرین گرامی، وقت چونکہ ہو چکا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔
وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا افضل عمل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل عمل ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کرنا، والدین کے حکموں کو ماننا، ماں باپ کو خوش رکھنا، یہ بھی افضل عمل ہے۔ حاضرین گرامی، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔